اتنی بڑی تعداد میں. تو میں آپ کو جرمنی کا ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں, اور مصائب بھی ہیں اس میں, معارف کے پہلو بھی ہیں. آیت اللہ میلانی کے پاس ایک جرمن فیملی آئی تھی اور اس نے کہا کہ ہم شیعت قبول کرنا چاہتے ہیں. کہ کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے کہ ہماری ایک جوان بیٹی ہے, ہم سب کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک ساتھ, اور جو جوان بیٹی تھی اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. آج بھی آیت اللہ میلانی کے بیٹے موجود ہیں قم میں جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. تو اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اب ہماری زندگی گویا ویران ہو گئی, کیونکہ بچی بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی. دیکھیں, جسم کے کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو پلسٹر لگ کر پھر بھی کسی حد تک سکون آ جاتا, لیکن کسی کا پہلو شکستہ ہو چکا ہو تو ہر سانس لینے میں تکلیف ہے, ہر سانس نکلنے میں تکلیف ہے. کہتے ہیں ہم نے جرمنی میں جو بیسٹ پاسبل ڈاکٹرز تھے ان کو دکھلا دیا. انہوں نے کہا ساری زندگی اسے بستر پر بیڈ ریسٹ گزارنا کرنا پڑے گا, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ہم بڑے مایوس تھے. ایک ایرانی خادمہ تھی جو ہمارے گھر کام کرتی تھی, اس نے ہم سے کہا کہ آپ نے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے, ایک طبیبہ میرے پاس بھی ہے, اگر وہ چاہیں تو اسے شفا دے دیں گے. ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس شفا کے لیے کہاں جانا ہوگا. کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اگر مصلحت میں سمجھیں گی تو آ کر شفا دے کے جائیں گے. بس ایک بات کا خیال رکھنا, جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہے نا, اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھے. کہ ان کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر دعا مانگ لینا. کہتے ہمیں نہیں پتا تھا کہ فاطمہ کون ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس کا پہلو شکستہ ہے. بس اس نے یہ کہا کہ اس بی بی کا نام لو اور کہو یا فاطمۃ الزہرا, یا فاطمۃ الزہرا, اور اتنا خیال رکھنا کہ ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کا پہلو بھی شکستہ ہے. کہتے ہیں میری بیٹی نے بستر پر یا فاطمۃ الزہرا, یا فاطمۃ الزہرا کہنا شروع کیا. یہ آپ اتنی تعداد میں موجود ہیں, مائیں بہنیں, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, جس کے دل میں جو حاجت جو تمنا ہے, میں سب بی بی کے صدقے میں, سیدہ کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. حضور مکرم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. تو میں آپ سب کی نیابت میں آپ دلوں میں اس دعا کو کیجئے گا جو آپ مانگنے کے لائے نام فاطمۃ الزہرا پر. کہتے ہیں کہ اس نے کہنا شروع کیا یا فاطمۃ الزہرا, یا فاطمۃ الزہرا. ہم جانتے نہیں تھے, لیکن ایک عجب ہی گریہ طاری ہوا ہم پر. اور وہ ایرانی خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں حجرے میں کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے مادر گرامی, میں آپ کی اولاد میں سے ہوں, میں نے آپ کے نام کی راہ دکھلائی ہے, تو میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا ان کے سامنے. بس یہ کہنا تھا کہ حجرے میں ایک نور بلند ہوا. وہ بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک معظمہ بی بی کو دیکھا, انہوں نے کہا تو اپنے بستر سے کھڑی ہو جا. میں نے کہا میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, میں بستر سے اٹھ نہیں سکتی. کہ میں فاطمۃ الزہرا رسول کی بیٹی تجھے حکم دیتی, اپنے مقام سے بلند ہو جا. کہتے ہر طرف یا زہرا کی آوازیں تھی. میری بیٹی اپنے بستر سے بلند ہوئی. میں کہوں گا اے بی بی, آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, تب بھی حق علی کا دفاع کر لیں. جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا نا, دروازہ گرا ہوا تھا بی بی پر, فوراً پوچھا این ابوالحسن